عیش و عشرت کے لیے انسان نہیں، یاد رکھ تو بندہ ہے مہمان نہیں، دار فانی کی سجاوٹ پر نہ جا، نیکیوں سے اپنا اصلی گھر سجا۔ فائدہ کیا فکر و پیش و کم سے ہوگا، فائدہ کیا فکر پیش و کم سے ہوگا، ہم کیا ہی جو کوئی کام ہم سے ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، نہ تھی جب اپنے حال کی خبر، دیکھتے رہے لوگوں کے عیب و ہنر، پھر جب پڑی اپنی ہی گناہوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی ہم اور برا نہ رہا، پھر جب پڑی اپنی ہی گناہوں پر نظر، تو نگاہ میں کوئی اور برا نہ رہا۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن و جوانی۔ تین چیزیں انسان کو زندگی میں ایک بار ملتی ہیں، والدین، حسن، جوانی۔ تین چیزیں نکل کر واپس نہیں آتی، تیر کمان سے، بات زبان سے، جان جسم سے۔ تین چیزیں نکل کر واپس نہیں آتی، تیر کمان سے، بات زبان سے، جان جسم سے۔ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہیں تین چیزیں، زن، زر، زمین۔ زن کہتا عورت، زر کہتا مال، زمین۔ بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی ہے۔ پردے کے لیے تین چیزیں چاہیے، تین چیزوں کے لیے پردہ چاہیے، کھانا پردے میں ہونا، دولت پردے میں رکھنا، عورت کو پردے میں رکھنا۔ تین چیزیں انسان کو ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی، جھوٹ۔ انسان کو تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، چوری، چغلی، جھوٹ۔ تین چیزیں اصل مقصد سے روک دیتی ہیں، بد چلنی، غصہ، طمع۔ بد چلنی کا تو برے عادت ہے، غصہ، طمع کا تو ہرس سے۔ تین چیزیں اصل مقصد سے روکتی ہیں، بد چلنی، چغلی، جھوٹ۔ نہیں بھائی، تین انسان کو تین چیزیں ذلیل کرتی ہیں، تو بول رہا ہے چوری، چغلی، جھوٹ انسان کو ذلیل کرتے ہیں۔ تین چیزیں انسان کو مقصد سے روکتی ہیں، بد چلنی، غصہ، طمع۔ بد چلنی کا تو برے عادت ہے، غصہ، طمع کا تو ہرس۔ تین چیزیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، عورت، دولت، اولاد۔ تین چیزیں ہر ایک کو پیاری ہوتی ہیں، عورت، دولت، اولاد۔ تین چیزیں کوئی دوسرا چرا نہیں سکتا، علم، عقل، ہنر۔ تین چیزیں کوئی دوسرا چرا نہیں سکتا، علم، عقل، ہنر۔ تین آدمی اپنی عادت پر مجبور ہے، سچا سچائی پر مجبور ہے۔ کیا ہوتا ہے جو سچ بولے گا، سخی سخاوت پر، سخی ہمیشہ سخاوت کرتا رہے گا، مجبور ہے۔ ظالم ظلم پر، ظالم کرنے والا ظلم ہی کرتا رہے گا۔ تین اشخاص عادت پر مجبور ہیں، سچا سچائی پر، سخی سخاوت پر، ظالم ظلم پر۔ تین آدمی وقت پر پہچانے جاتے ہیں، صابر مصیبت پر، سچائی پر، بھائی ضرورت پر۔ تین آدمی وقت پر پہچانے جاتے ہیں، صابر کا تو صبر کرنے والا، مصیبت پر، سچائی پسند، سچائی پر، کیا ہوتا سچ بولیں گا والا، بھائی ضرورت پر۔ تین آدمی غم میں مبتلا رہتے ہیں، حاسد، کاہل، وہمی۔ ہمیشہ غم میں مبتلا رہتے ہیں، حسد کرنے والا، کاہل اور وہمی، وہم رکھنے والا، گمان۔
گمانش نہیں، ہاں بدگمان، بدگمن وہم بدگمن رکھنے والا. غم عمر کو کھا جاتا ہے، غم عمر کو کھا جاتا ہے. سب سے اچھی خیرات معاف کر دینا ہے. سب سے اچھا بہادر بدلہ نہ لینے والا ہے. سب سے اچھا شغل ذکر الہی، درود، استغفار ہے. تدبیر جیسی کوئی دانائی نہیں ہے. دانائی کا تخمن، تدبیر کرنا، پلاننگ، خالی بیٹھ جانا نہیں. تقدیر بھی ہے، تدبیر ہی ہے. تقدیر پہ یقین رکھنا ہے اور تدبیر کرتے رہنا ہے. تقدیر میں چھوڑا بھی ہو تو مالدار بن جاتی ہیں، کو کام نہیں کرو، بیٹھنا نہیں. ہاں، تدبیر جیسی کوئی دانائی نہیں ہے. عقل سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. مرد کی خوبصورت کی فصاحت ہے. زبان اچھی فصیح رکھنا. مرد کی خوبصورت کی فصاحت ہے. تواضع سے درجہ بلند ہوتا ہے. تواضع سے درجہ بلند ہوتا ہے. خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی. خیرات سے مال میں کمی نہیں ہوتی. سب سے اچھا نشہ خدمت خلق ہے. مخلوق کی خدمت کرنا سب سے اچھا نشہ ہے. امت کے ساتھ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ کے دائی کے 8 صفات ہونا چاہیے. سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تھے نا مکی جی. دائی کے 8 صفات ہونا چاہیے. امت کے ساتھ محبت کا ہونا. امت کے ساتھ محبت کا ہونا. اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا. اپنی اصلاح کی نیت سے دعوت دینا. جان و مال کے اور وقت کی قربانی کا جذبہ ہونا. جان و مال کی اور وقت کی قربانی کا جذبہ ہونا. تکبر کے بجائے عاجزی اور انکساری کا ہونا. تکبر کے بجائے عاجزی اور انکساری کا ہونا. کامیابی ملنے پر اللہ کی مدد سمجھنا. ہمارا نہیں بھائی، اللہ کی مدد سے بھی ہوا سو. لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہونا. لوگوں کے نہ ماننے پر نا امید نہ ہونا. لوگوں کے تکلیف دینے پر صبر کرنا. ہر نیک عمل کے بعد استغفار کرتے رہنا. دوسری جگہ ہے استقامت پہاڑ جیسی ہونا چاہیے. استقامت پہاڑ جیسی ہونا. وسعت آسمان جیسی ہونا چاہیے. وسعت آسمان جیسی ہونا چاہیے. نیت آفتاب جیسی ہونا چاہیے. کیا مانا؟ سورج جو روشنی دیتا ہے سب کو، مالدار کو بھی دیتا ہے، غریب کو دیتا ہے، بادشاہ میں جاتا ہے، جھوپڑی میں جاتا ہے. تو نیت ہماری ایسے ہونا ہر ایک کو. نیت آفتاب جیسی. سخاوت بارش جیسی. سخاوت بارش جیسی. نرمی زمین جیسی. نرمی زمین جیسی. محنت کسان جیسی. کسان محنت کرتا نہیں، کیسا کرتا ہے؟ مزاج تاجر جیسا. تواضع روئی جیسی. روئی کو تو کاٹن کہتا نرم رہتی ہے نہیں، ایسا تواضع روئی جیسی. اور کیا ہونا؟ فخر ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا، ایک حکیم کا مقولہ نقل کرتے ہیں، ہم نے 4 چیزیں تلاش کی اور ان کی تلاش غلط راستہ اختیار کیا. فقیر ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ایک حکیم کا مقولہ نقل کرتے ہیں، ہم نے 4 چیزیں تلاش کی اور ان کی تلاش کا غلط راستہ اختیار کیا. پہلا، ہم نے غنا کو مال میں تلاش کیا، حالانکہ وہ مال میں نہیں تھا بلکہ خناعت میں تھا. ہم نے غنا کو کہتا دل کے اندر کا جو ہم نے غنا کے تو لگا مالدار کو غنی کہتے سنی، مالدار کو غنی کہتی وہ بول رہے سو. ہم نے غنا کو مال میں تلاش کیا، حالانکہ وہ مال میں نہیں تھا بلکہ خناعت میں تھا. اللہ نے جو دیا ہے اس کے اوپر راضی با رضا رہ کر مطمئن رہنا. اللہ دیا ہے بھائی،
اللہ کا خزانہ بہت بڑا ہے جی. لوگوں کے خزانہ ختم ہو جاتی ہیں جی, قناعت کرتے اس کو. ہم نے راحت کو جان و مال کی کثرت میں تلاش کیا, حالانکہ راحت ان کی کمی میں تھی. ہم نے راحت کو جان اور مال کی کثرت میں تلاش کیا, حالانکہ راحت ان کی کمی میں تھی. ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا. ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا. اعزاز کے تو عزت بڑپن آئی. ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا کہ ان کی خوشی کے اسباب اختیار کریں تاکہ ان کے ہاں اعزاز ہو, مگر وہ تقوی میں ملا. ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا, یعنی ان کی خوشی کے اسباب اختیار کریں, لوگ خوش ہو جاندے اور ان کو عزت دیں دے. ہم نے اعزاز کو مخلوق میں تلاش کیا مگر وہ تقوی میں ملا, تقوی. ہم نے اللہ کی نعمت کو کھانے اور پہننے میں تلاش کیا. ہم نے اللہ کی نعمت کو کھانے اور پہننے میں تلاش کیا اور یہ سمجھا کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اسلام کی دولت اور گناہوں کی ستاری ہے. ہم نے اللہ کی نعمت کو کھانے اور پہننے میں تلاش کیا اور یہ سمجھا کہ اللہ کے بڑے انعامات ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اسلام کی دولت اور گناہوں کی ستاری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو نصیحت فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نصیحت فرمائی, متقی بن جاؤ, تمہارا شمار سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں ہوگا. متقی تقوی والے, متقی بن جاؤ, تمہارا شمار سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں ہوگا. قانے بن جاؤ, خانے کا تو خینات اللہ جو دیا اس پر صبر. قانے بن جاؤ, سب سے زیادہ شکر گزار مانے جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند ہو اسی کو دوسروں کے لیے پسند کرو, مومن بن جاؤ گے. جو اپنے لیے پسند ہو اس کو دوسروں کے لیے پسند کرو, مومن بن جاؤ گے. پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو, مسلمان بن جاؤ گے. پڑوسیوں کے ساتھ بہتر سلوک کرو, مسلمان بن جاؤ گے. کم ہنسا کرو, زیادہ ہنسنا قلب کو مردہ کر دیتا ہے, دل کو. عمر کی فضیلت لکھ لیا اور ابا کو سنا. ابا کو سنا. زائد عمر کی فضیلت, پیدائش سے لے کر بلوغ تک نیکی ماں باپ کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی, گناہ نہیں لکھا جائے گا. پیدائش سے بچہ پیدا ہوا تو پیدائش سے لے کر بلوغ کے تو بالغ ہونے تک نیکی ماں باپ کے اعمال نامے لکھی جائے گی, گناہ نہیں لکھا جائے گا. بلوغ کے بعد فرشتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اعمال لکھے جائیں. جب بالغ ہو جاتی ہے فرشتے ہمارا اعمال لکھنا شروع کرتے ہیں. جب 40 سال اسلام میں ہو جائیں تو 3 بلاؤں سے معمون ہوگا. جب 40 سال اسلام میں ہو جائیں تو 3 بلاؤں سے معمون ہوگا, جنون سے, جزام سے, برس سے, 3 بلاؤں سے. اور 50 سال ہو جائیں تو اللہ اس کا حساب ہلکا کر دے گا. جب 50 سال ہو جائیں تو اللہ اس کا حساب ہلکا کر دے گا. جب 60 سال ہو جائیں تو اللہ اس کو نیک اعمال کی طرف رجوع دیں گے. اور جب 70 سال ہو جائیں تو آسمان والے ان سے محبت کریں گے. جب 70 سال ہو جائیں تو آسمان والے ان سے محبت کریں گے. اور جب 80 سال ہو جائیں تو اللہ اس کی نیکیاں لکھیں گے اور گناہوں سے درگزر کریں گے. اب 90 سال ہو جائیں تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اور گھر والوں میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی اور اس کو اللہ کا امین لکھا جائے گا اور وہ زمین میں اللہ کا قیدی ہوگا. اور جب ارذل العمر کو پہنچ جائے گے تو صحت میں کیے جانے اعمال لکھے جائیں گے اور گناہ نہیں. ارذل العمر کے تو ایک دم معذوروں کو پڑ جاتی نہیں بیماری بڑھاپے میں
تو سخت جو جوانی میں کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ اعمال لکھتا رہتے ہیں. والدین کے اولاد پر 3 حق ہیں. والدین کے اولاد پر 3 حق ہیں. پیدائش کے بعد اس کا نام عمدہ رکھیں, اچھا نام رکھنا. جب سمجھدار ہو جاوے تو قرآن پاک پڑھائیں. ایک جگہ آتا ہے کلمہ بھی یاد دلانا اسے. تیسرا بالغ ہو جائے تو شادی کر دیں. والدین کے اولاد پر 3 حق ہیں. پیدائش کے بعد اس کا نام عمدہ رکھیں. جب سمجھدار ہو جائے تو قرآن پڑھائیں. بالغ ہو جائے تو شادی کر دیں. اولاد پر والدین کے 10 حق ہیں. 3 کو اولاد پر والدین کے 10 حق ہیں. اگر ان کے پاس کھانا نہ ہو تو کھانے کا انتظام کریں. اگر ان کے پاس کھانا نہ ہو تو کھانے کا انتظام کریں. دوسرا, کپڑے نہ ہو تو کپڑے کا انتظام کریں. تیسرا, اگر خدمت کی ضرورت تو خدمت کریں. چوتھا, اگر بلائیں تو فوراً جواب دیں اور خدمت میں حاضر ہو. پانچواں, نرمی سے بات چیت کریں, سخت کلامی بالکل نہ کریں. نرمی سے بات چیت کریں, سخت کلامی بالکل نہ کریں. چھٹواں, ان کا نام